اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اہم بات، ایک ضروری بات جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ دوستو، ہمیں اپنے بچوں کو کارٹون اور فلم اور ٹک ٹاک دکھانے کے بجائے اپنے غازیوں کے یعنی ہمارے جو غازی ہیں ان کی تاریخ بتانی چاہیے۔ دوستو، اس موضوع پر آج میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ محمد بن قاسم اسلامی تاریخ کے ایک مشہور سپہ سالار تھے جنہوں نے برصغیر میں اسلام کے ابتدائی دور میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر واقعہ یہ ہے دیوبند کی فتح کا واقعہ۔ جب محمد بن قاسم سندھ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے دیوبند شہر کا رخ کیا۔ یہ ایک محفوظ قلعہ بند بندرگاہ تھی اور وہاں کے حکمران راجہ داہر کے ماتحت فوج موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا۔ قلعے کی دیواریں مضبوط تھی اور جنگ کئی دن جاری رہی۔ آخر کار انہوں نے ایک بڑی منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین لگوائی جسے الاروس کہا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے قلعے پر حملہ کیا گیا اور قلعے کے اوپر لگے بڑے جھنڈے کو گرا دیا۔ روایت کے جھنڈے گرنے کے بعد قلعے کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور شہر فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے عام لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، عبادت کی آزادی دی اور امن قائم کیا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے۔ یہ واقعہ ان کی حکمت عملی اور نرم مزاجی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہاں کے حکمران راجہ داہر تھے۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا اروڑ کے مقام پر ہوا۔ یہ ایک بڑی اور اہم جنگ تھی کیونکہ اسی سے سندھ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ ان کی فوج بڑی تھی جبکہ محمد بن قاسم کی فوج نسبتاً کم تھی، لیکن محمد بن قاسم نے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور تیر اندازوں کو آگے رکھا تاکہ دشمن کے حملے کو روکا جا سکے۔ جنگ کے کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ آخر کار محمد بن قاسم کی فوج کو برتری حاصل ہوئی اور راجہ داہر کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد سندھ کئی علاقے ایک ایک کر کے محمد بن قاسم کے زیر انتظام آ گئے۔ اس فتح کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور دیگر شہروں کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو مذہبی آزادی دی اور ٹیکس کا نظام قائم کیا جس سے علاقے میں استحکام آیا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج کا مقابلہ راجہ داہر کی بڑی فوج سے ہوا تو دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہت سے سپاہی اس بات سے پریشان ہو گئے کہ مقابلہ مشکل ہوگا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم خود گھوڑے پر سوار ہو کر فوج کے سامنے آئے اور حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ حوصلے اور ایمان سے ملتی ہے۔ یہ سن کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو محمد بن قاسم پیچھے رہنے کے بجائے خود اگلی صفوں میں موجود رہے۔ وہ سپاہیوں کو ہدایات دیتے اور دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جنگ کے دوران ایک موقع پر دشمن نے زبردست حملہ کیا اور کچھ سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، مگر محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر صفیں دوبارہ منظم کی۔ ان کی بہادری دیکھ کر فوج نے دوبارہ قوت سے حملہ کیا اور دشمن کو پسپا کر دیا۔
محمد بن قاسم کی فوج جب سیستان کے قریب پہنچی تو وہاں کے حکمرانوں نے سخت مزاحمت کی۔ قلعہ اونچی دیواروں پر مشتمل تھا اور اندر موجود فوج مسلسل حملے کر رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، پانی کم تھا اور محمد بن قاسم کی فوج تکن محسوس کرنے لگی۔ کچھ سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ محاصرہ ختم کر کے واپس چلا جائے کیونکہ حالات مشکل ہیں، مگر محمد بن قاسم نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے فوج کو حوصلہ دیا اور کہا صبر اور ثابت قدمی سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے صبر کا یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہو، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔